ان میں سے پہلا سوال ہے، کیا ایک سلام کے ساتھ یعنی اکٹھی 4 رکعت سنت اور نوافل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ایک سلام سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں 2 کر کے نہیں بلکہ چاروں اکٹھی پڑھی جائیں اور آخر میں 2 طرف سلام پھیرا جائے، اس سے مراد ایک سلام اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ 4 رکعت سنت یا نوافل اکٹھے پڑھنا درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں، جو صحیح الاسناد احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں سے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ 4 رکعت نوافل، ظہر کے پہلے والے یا عصر کے پہلے والے یا ظہر کے بعد والے 4، جن میں سے 2 مؤکدہ ہیں اور 2 غیر مؤکدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام کے ساتھ اکٹھی یہ 4 رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ایک مردود روایت پیش کی جاتی ہے، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1270، سنن ابن ماجہ میں 1157 اور مشکات میں 1168 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اس طرح ادا کرے کہ درمیان میں سلام نہ پھیرے، یعنی 2 نہ بلکہ 4 اکٹھی، تو ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ امام ابو داؤد نے اس کے ساتھ خود لکھ دیا ہے، سنن نبی داؤد میں 1270 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس میں عبیدہ تبا تابی جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں اور وہ محدثین کے ہاں مضبوط راوی نہیں ہیں، ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ ساتھ لکھ دیا امام ابو داؤد نے، الحمدللہ۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یحییٰ بن سعید القطان جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس راوی کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت یا نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو سنت کی ٹرم ہے نا، یہ محدثین اور فقہاء کی ٹرم ہے۔ احادیث میں آپ کو نماز کی 2 ہی اقسام ملتی ہیں، فرض نماز اور نفلی نماز۔ نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو، فرائض کے علاوہ جو نماز پڑھی جاتی ہے ہم اسے کہتے ہیں نفل، یہ جو ہے اضافی نماز ہے۔ فرض رکعتیں جو ہے وہی 17 ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں صرف 17 رکعتیں فرض ادا فرمایا کرتے تھے، 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ یہ 17 رکعتیں ہیں جن پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، اور اس پہ بھی اجماع ہے، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں کہ سفر میں یہ ساری 2 پڑھی جائیں گی سوائے مغرب کے، مغرب کی 3 پڑھی جائیں گی، باقی سب 2 رکعت پڑھی جائیں گی سفر کے اندر۔ سفر کے علاوہ کے لیے میں نے یہ 17 رکعتیں آپ کو گنوا دی۔ اس کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں وہ آپ جتنی بھی پڑھیں، لیکن اس کے اندر جو سنت مؤکدہ ہیں 12 رکعتیں، وہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہتمام سے پڑھتے تھے، اور اس میں بھی ظہر سے پہلے جو 4 سنت مؤکدہ ہیں وہ ان 12 رکعتوں میں شامل ہیں۔ اور بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے اس حوالے سے، انتہائی اسٹانشنگ حدیث، اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور میں حیران ہوں کہ علماء حدیثیں بیان کرتے ہیں، آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ پوری حدیث بیان کی جاتی تو لوگ یہ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح مسلم میں اس کے 4 طریق ہیں، 4 طرق ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1694 سے 1697 تک، مشکات میں 1159 نمبر ہے۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی بیٹی، وہ روایت کرتی ہیں، اور اس کو روایت کیا ہے جس تابعی نے، وہ بھی حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، بسا ان کا نام تھا، ام حبیبہ کے بھائی، اور انہوں نے یہ حدیث مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اپنے مرض الموت میں بیان کی، اور وہ بڑی خوشی کے انداز میں حدیث بیان کر رہے تھے کہ میں نے الحمدللہ چونکہ پوری زندگی اس حدیث پہ عمل کیا ہے، لہٰذا اب میں موت کو بڑے خوشی خوشی گلے لگا رہا ہوں کہ جنت میں ایک محل میرا انتظار کرنے والا ہے۔ اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے مرض الموت میں یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم 1694 سے 1697۔ بسا تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن ام حبیبہ سے یہ سنا، ام المومنین سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 12 رکعت نوافل فرض کے علاوہ ادا کر لے گا، وہی سنت مؤکدہ۔ نفل کی ٹرم جو ہے وہ
احادیث کی ہے، محدثین کے ہاں اسی کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، جو آپ نے ہمیشہ پڑھی، تاکید کی گئی سنتیں، سنت مؤکدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے گا جو 12 رکعت سنت روزانہ ادا کیا کرے گا، یا 12 رکعت نفل۔ پھر سیدہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ سنو کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ وہ ہے ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، کتنی ہو گئی؟ 6، 2 مغرب کے بعد 8، 2 عشاء کے بعد 10، اور 2 فجر سے پہلے 12، جو ہم سنت موقدہ پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، وہ انبسا تابی کہتے ہیں ام حبیبہ کے بھائی کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی، اچھا اس کے ساتھ یہ الفاظ ہے کہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ اور انبسا تابی کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی، میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں سنی۔ اچھا، تبا تابی سالم بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے تابی انبسا سے یہ بات سنی، میں نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ اور تبا تابی جو ہیں حضرت نعمان، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے سالم بن عمر سے یہ سنی ہے روایت، میں نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ الحمدللہ، تو سارے راوی بیان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ 12 رکعتیں کبھی نہ چھوڑیں انشاءاللہ تعالی۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کوئی تکبر کے لیے نہیں، میں الحمدللہ سفر میں بھی، اور میں ہفتے میں اکثر سفر میں ہی ہوتا ہوں ریگولرلی، میں سفر میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ یہ 12 رکعت جو ہے وہ ادا کرتا ہوں، سفر میں بھی نہیں چھوڑتا الحمدللہ، کیونکہ جنت میں محل ملنا یہ بہت بڑی الحمدللہ اس حوالے سے بشارت ہے الحمدللہ۔ تو یہ 12 رکعتیں ضرور پوری کریں، اور یہاں تک کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1233 نمبر ہے صحیح بخاری میں، اور مشکات میں ہے 1043 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ظہر کی بعد والی 2 سنتیں چھوٹ گئیں تو آپ نے عصر کے بعد وہ پڑھی۔ صحیح بخاری 1233، یعنی آپ نے 12 کا عدد پورا کیا۔ لہذا اگر دن میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کی رہ بھی جائے تو رات کو عشاء کے وقت آپ یہ 12 رکعتیں پوری کر کے تو سوئیں، تاکہ یہ جنت کے محل والی بشارت کبھی مس نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی حوالے سے صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے 1699 نمبر، مشکات میں 1162، ام عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں جو سنت موقدہ نفلی نماز ہے یہ ہمیشہ گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں ادا فرماتے، پھر جا کر آپ ظہر کی نماز پڑھا کر آتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرے میں آ کے 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرے میں آ کے 2 رکعت پڑھتے، اور اس کے علاوہ نوافل پلس وطر جو ہے 9 رکعت ادا کرتے، اور پھر جب طلوع فجر ہوتی یعنی فجر کا وقت داخل ہوتا تو 2 رکعت میرے حجرے میں ادا کر کے پھر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے۔ یہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فرمایا کرتے ہیں الحمدللہ، اور گھر میں پڑھا کرتے ہیں۔ بر وطر کے حوالے سے میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 130، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ہے نماز وطر کے احکام و مسائل کے حوالے سے، جسے شوق ہو وہ دیکھ سکتے ہیں، آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ لہذا اس حوالے سے جو ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بعض علماء عرب بھی اور یہاں پر بھی کچھ سلفی پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی زور سے پہلے بھی آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 ضروری نہیں ہے، تو وہ بالکل باطل ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے 937 نمبر، مسلم میں 1698 اور مشکات میں 1160، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ تو اس سے پلی لیتے ہیں کہ یہ 12 نہیں ہے، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ دوسری طرف 12 کے الفاظ ہیں تو 10 تو ہو ہی نہیں سکتی پھر، حتیٰ کہ جمعے والے دن بھی یہ 12 پوری ہوتی ہیں، کیونکہ جمعے سے پہلے 2 رکھتے ہیں کم از کم، اور بخاری میں الفاظ ہے زیادہ زیادہ جتنی مرضی پڑھو، لیکن صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ جمعے کے بعد جس نے پڑھنی ہے وہ 4 رکعت کم از کم پڑھے، تو جمعے کے ساتھ 6 رکعتیں وہ ملا کے جمعے والے دن بھی 12 سنت موقدہ پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی جاتی ہے تو یہ ہے اصل میں عدم ذکر۔ ابن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 نفل پڑھے ظہر سے پہلے، تو وہ 2 رکعتیں آپ نے چونکہ مسجد میں پڑھی ہوں گی، گھر میں تو نہیں ظاہر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 2 آپ گھر میں پڑھ کے آئے ہوں اور 2 یہاں پڑھی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت سنت بھی 2 کر کے پڑھتے تھے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا۔ اور میں بھی بسا اوقات جب گھڑی میں دیکھتا ہوں 5 منٹ رہ گئے، مجھے تو 5 منٹ میں 4 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، تو میں 2 ہی پڑھتا ہوں، پھر یہ جو 2 رہ جاتی ہیں یہ پھر ظہر کے فرائض کے بعد، اس کو ظہر کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ کے اس کے بعد اس کو 2 پڑھی جاتی ہیں، تاکہ ان کو اپنی اصلی جگہ سے نہ ہٹایا جائے جو فوراً بعد والی کنزیکٹو ہے، اس کے بعد یہ والی 2 پھر پوری کر لی جائے، اگر 2 آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر 4 رہ گئی تھی تو 4 بعد میں پڑھ لی جائے، تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں جو ہیں یہ پوری کی جائیں۔
تو ابن عمر نے جو بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہے عدم ذکر، کیونکہ 12 رکعتوں کا ہی ہر جگہ ذکر ہے، 12 اسی صورت پوری ہوگی جب ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کی جائے گی. تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے ایمبیگوٹی کلیئر کر دی. بال اس کے علاوہ غیر موقدہ کافی ساری ہیں. صحیح حدیث سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں موجود ہے. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ڈیٹیل سے بیان کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے بھی 4 سنت ادا فرماتے تھے، عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت، اور مغرب سے عشاء کے درمیان تو آپ بسا اوقات مکمل نوافل میں ہی گزار دیتے تھے. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو یہ نفلی نمازیں تو بہت زیادہ ہیں. اس طریقے سے وطر کے بعد 2 نفل آپ نے کبھی نہیں چھوڑے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 1724 نمبر نماز وطر والے، میں نے جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 130 اس میں بھی بتایا. تو یہ غیر موقدہ اس کے علاوہ بہت ساری. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ دن رات میں یہ جو 4 رکعت نمازیں ہیں، عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں غیر موقدہ اور ظہر سے پہلے والی موقدہ، ان کو آپ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 990 نمبر، مسلم میں 1748، مشکات میں 1254. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جائے گی. رات کی نماز جس میں تراویح بھی شامل ہے، تہجد، اسی کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں، رمضان شریف کے اندر تراویح بن جاتی ہے. رات کی نماز جو ہے، مغرب کی نماز بھی رات کی نماز میں آتی ہے غروب آفتاب کے بعد، تو اس کی نفلی نماز 2 رکعت کر کے ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل یا سنت موقدہ 2 کر کے پڑھتے تھے. لیکن اسی حدیث کی ایک طریق اور ہے، وہ ہے سنن ابی داؤد میں 1295، ترمذی میں 597، سنن ابن ماجہ میں 1322، ابن عمر سے ہی ہے. اس میں الفاظ ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، چاہے دن کے سنتیں ہوں نوافل ہوں چاہے رات کی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 کر کے ہیں. اب زہر کی 4 سنتیں جو ہیں وہ بھی 2 کر کے، جمعے کے بعد والی 4 سنتیں جو صحیح مسلم میں آئی وہ بھی 2 کر کے. اچھا، اسی حدیث کے تحت امام ترمذی کے کامنٹس ہیں، جامعہ ترمذی میں 597 نمبر یہ حدیث ہے. اسی کے تحت امام ترمذی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ بڑے اہم کامنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے الفاظ میں راویوں میں اختلاف ہے، کیونکہ کئی سکہ راویوں نے ابن عمر سے یہی روایت بیان کی، لیکن اس میں صرف رات کی نماز کا ذکر ہے جو ہم سن چکے بخاری مسلم میں، اور دن کی نماز کا ذکر نہیں. اور عبید اللہ نے نافع کے ذریعے ابن عمر سے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ وہ رات کی نماز 2 کر کے پڑھتے تھے، اور دن کے نوافل جو ہیں سنت ظہر اور عصر کی وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے ابن عمر. یعنی جو دن کی جو سنتیں ہیں وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے ایک سلام کے ساتھ، لیکن رات والی ہمیشہ 2 کر کے پڑھتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ چاہے دن کی سنتیں ہوں یا رات کی وہ 2 ہیں، ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ دن کی جو سنتیں ہیں وہ 4 اکٹھی بھی ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے. تو اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ اگر راوی خود اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو اس میں یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 2 کر کے پڑھنی ہے. اس سے رزلٹ محدثین یہ نکالتے ہیں کہ ابن عمر چونکہ خود راوی ہیں کہ 2 کر کے پڑھنی چاہیے، اور پھر وہ دن کی سنتیں 4 کر کے پڑھتے تھے. اس سے 4 کا جواز ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی مخالفت کہیں نہیں ملتی. ان کو تو حدیث پتہ ہے کہ 2 کر کے پڑھنا افضل ہے، اور 4 اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اس کا جواز موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ نہیں لیکن صحابہ کرام سے. اور یہ ترمذی نے تو اس کو نقل کیا، اس کی پوری سند جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ جو 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار کثرت سے جمع کیے ہوں. دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب، مسند احمد سے بھی بڑی کتاب ہے یہ المصنف ابن ابی شیبہ. امام ابن ابی شیبہ جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، المتوفى 235 ہجری، انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 2 صفحہ 74 پر 6635 نمبر، اور دوسری المصنف عبد الرزاق، وہ بھی بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، المتوفى 211 ہجری، انہوں نے جلد 2 صفحہ 501 پر 4225 نمبر اثر یہی لیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کی جو سنتیں تھیں ظہر کی 4 موقدہ اور عصر سے پہلے والی 4 غیر موقدہ، ان کو اکٹھا ہی پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی درمیان میں فصل نہیں کرتے تھے، اکٹھی نیت کر کے اینڈ پہ جا کے سلام پھیرا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے. اور جب 4 رکعت سنتیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، چاہے سنت ہوں چاہے فرائض ہوں چاہے نوافل ہوں، تو درمیان والا تشہد آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبدہ و رسولہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں.
یہ جو مشہور ہے نا کہ آپ نے دروشی ملا لیا سجدہ صاحب باطل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، یہ بالکل باطل موقف ہے. میں نے مسئلہ نمبر 92 سجدہ صاحب والا اس میں بھی اس کا رد کیا، یہ بالکل باطل موقف ہے. یہ سن لیجئے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 1739 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مشکات میں 1257 نمبر حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وتر ایک سلام کے ساتھ اکٹھے اور دو تشہد کے ساتھ پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں بیٹھتے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، درود شریف پڑھتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اور بغیر سلام پھیرے ہوئے 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. پھر 9ویں رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھ کے پھر رکوع کرنے کے بعد آخر میں وہ تشہد پورا کر کے درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ وطر جو حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، ان میں تو اس وطر میں بھی آپ درمیان والے تشہد میں اگر عبدو و رسولو کے بعد کچھ ایڈ کر لیں تو کہتے ہیں سجدہ صاحب واجب. اگرچہ 3 وطر میں ایڈ کرنا ثابت نہیں ہے، تشہد ہی ثابت نہیں ہے 3 وطر میں. 5 وطر جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے جائیں تو اس میں آخر میں آپ ایک تشہد کریں گے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. بال نماز وطر ایک الگ سے ٹاپک ہے، مسئلہ نمبر 130 میرا ریکارڈ ہے 2 گھنٹے کا. تو اس میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ تشہد پورا پڑھا، درود شریف اور دعا بھی ساتھ پڑھی اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو گئے. یہی حدیث سنن نسائی میں بھی 1720 اور 21 موجود ہے. اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، یعنی تشہد پڑھا، اس کے بعد درود شریف پڑھا، پھر دعائیں مانگی اور پھر بغیر سلام پھیرے ہوئے کھڑے ہوئے. اچھا، اب آ جائے اس بات کی طرف کہ 4 رکعت والی نماز چاہے وہ نوافل ہوں، سنتیں ہوں، فرض ہوں، اس میں آپ درمیان والے تشہد میں درود شریف کے بغیر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ جائز ہے. افضل یہی ہے کہ درود شریف پڑھا جائے. لہذا میں اس حوالے سے اہل حدیث مقطع فکر کے جو ائمہ ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اکثر ان کے امام حضرات عصر اور جو ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں اس میں وہ درمیان والا تشہد پورا دعاؤں سمیت پڑھتے ہیں، ہمارے جیل میں تو پڑھتے ہیں. تو یہ افضل ہے. البتہ اجازت ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس میں غیر موقدہ نوافل اور فرض کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کا ثبوت ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 459 پہ 4382 نمبر حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو تشہد سکھا رہے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ رکھ کے ان کو تشہد تعلیم فرمایا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز. تو ہمارے نزدیک بھی جائز، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو بخاری اور مسلم میں یہ تشہد، اور یہ مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا، تو یہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد یہ پڑھا کرتے تھے اور تشہد سکھاتے ہیں ان کو. پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. السلام علی النبی نہیں سکھایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ پورا انہوں نے عبدہ و رسولہ تک. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم درمیان والا تشہد پڑھ رہے ہو 4 رکعتوں میں 2 کے بعد والا، تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم کھڑے ہو سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر 4 والی نماز ہے تو 2 کے بعد آپ عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ جائز ہے. افضل یہی ہے کہ درود شریف بھی ملائیں اور دعائیں بھی پڑھیں. اسی طریقے سے حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ جو فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 776، مسلم میں 1013 اور 1014. اور میں نے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 8 اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ حوالہ ڈالا ہے. بخاری اور مسلم دونوں کا حوالہ میں نے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 3ری اور 4تھی رکعت میں سورت بھی ملاتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. تو یہ سوچ رہے انہوں کتوں پتہ لگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ صورتیں بھی صحابہ نے روایت کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے. جان بوجھ کے آپ 1-2 آیات اس میں الفاظ ہیں اونچے پڑھ دیتے تھے، 1-2 آیات تاکہ پتہ چل جائے. تو یہ جو مشہور ہے کہ جی آپ 3ری 4تھی میں صورت نہیں ملا سکتے، تو یہ بھی مسئلہ یہ ہے، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے فرائض ہوں، آخری 2 رکعتوں میں آپ صورت ملا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ملا سکتے. یہاں پہ بھی کوئی تخصیص نہیں ہے اور کوئی سجدہ صاحب والا ایشو نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے ایمانداری سے بتا دیا. یہاں پہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو کچھ لیکچرز بتا دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 92 ہے میرا سجدہ صاحب کے 5 طریقوں اور اس کے احکام و مسائل کے اوپر. مسئلہ نمبر 91 ہے صلاۃ و تسبیح کے اوپر. اس میں بھی میں نے بتایا تھا صلاۃ و تسبیح بھی آپ
دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں. افضل یہی ہے کہ آپ دو دو کریں. بندہ 4 اکٹھی تو بندہ تھک جاتا ہے, میرے جیسا بندہ تو 1 گھنٹے زیادہ لگ جاتا ہے. تو آپ 2 پڑھ کے سلام پھیریں, بیچ میں ریسٹ کریں, پانی شانی پیئیں, پھر 2 اور ملا لیں ساتھ. تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 70A ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ود 45 منٹس آف پریکٹیکل. مسئلہ نمبر 70B ہے رفع الیدین سے متعلق. مسئلہ نمبر 84 ہے فاتحہ خلف الامام سے ریلیٹڈ. مسئلہ نمبر 42 ہے وضو, غسل, استنجا اور تیمم اور عورتوں کے یہ پاکیزگی کے مسائل ان کے اوپر. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 30 جو ہے وہ ہے نمازوں کی رکعتوں کی تعداد اور ان کی اوقات سے متعلق. مسئلہ نمبر 29 ہے مسافر کی نماز سے ریلیٹڈ. الحمدللہ تجھے پریشان ہو رہے ہو, میں ایک تو لے کے 137 تک سارے منو زبانی یاد میں الحمدللہ. تو ایک کئی 4 بھی اس میں جز موجود ہے الحمدللہ. تو یہ سارے لیکچرز ہیں اور ہم نے الحمدللہ اب اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر آل ویڈیو لیکچرز میں پہلے نمبر پہ یہ ٹاپک ڈالا ہے 8 جو ہے مین ٹاپکس کی لسٹ آف آل مین ٹاپکس. 8 اس میں مین ٹاپکس ہیں. ہر ٹاپک کے اگینسٹ پھر کئی لیکچرز. اس کو کلک کریں گے تو 8 ٹاپکس کھل جائیں گے کہ پہلا ٹاپک جو ہے یہ عقیدے سے متعلق ہے, دوسرا اس سے متعلق ہے. اس میں جو تیسری پلے لسٹ ہے وہ ہے وضو, غسل, استنجا. اس سے ریلیٹڈ تقریباً 15-20 لیکچرز ہوں گے. عقائد کے اوپر تقریباً 70 لیکچرز ہو چکے ہیں. تو سینکڑوں میں لیکچرز ہیں. تو یہ بڑی آسانی ہوگی. آپ نے وضو, غسل, استنجا, طہارت, نماز, فاتحہ خلف الامام, رفع الیدین, یہ سارے مسئلے پلے لسٹ نمبر 3 اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. تو میں نے اس حوالے سے آپ کو کلیئر کر دیا. اہلسنت پاک.com